اگر ہم سعودی عرب کی بات ہی لے لیں تو سعودی عرب کا یہ حال تھا آج سے 1500 سال پہلے کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی اس کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا اور لوگ شرمندگی کے مارے منہ چھپائے ادھر سے ادھر پھرتے رہتے اور یوں تھا کہ سب لوگ اپنے آپ کو ایسا ذلیل و خوار سمجھتے کہ شاید کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہونا جیسے عذاب مانا جاتا. کوئی اس دایا کو لوگ زیادہ پیسے انعام دیتے جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہونے کے بعد وہ دایا اس لڑکی کو اسی وقت جھٹکا دے کر زمین پر پٹک دیتی اور اسی وقت مار دیتی. یعنی اس قدر برا حال تھا کہ لڑکیوں کو عیب مایوس سمجھا جاتا تھا, لڑکیوں کا پیدا ہونا برا سمجھا جاتا تھا, لڑکی کو عورت کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے. مانا یوں جاتا تھا عرب میں کہ لڑکی جو ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے, لڑکے جو ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں. یعنی لڑکی کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا. بہت برے حالات تھے, اتنے واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ زاروں قطار رونے لگیں گے. لیکن اس معاملے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے. اللہ تبارک انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. آیا ہے راہ راست دکھانے کے واسطے, لایا ہے اپنے ساتھ مساوات کا نظام. اس کی نظر میں ایک ہے آقا ہو یا غلام, بدلے گا ظلم و جور کے انداز یہ تمام, بدلے گا ظلم و جور کے انداز یہ تمام. شیوا ہے اس کا لطف, محبت ہے اس کا کام, لوگوں کے دل سے زنگ قدرت چھڑائے گا, دختر کشی کی رسم جہاں سے مٹائے گا. اسی محبوب داور, اسی محبوب کبریا, اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک گنگنانے کے لیے ششن جماعت کی طالبہ نشاط کاظم آ رہی ہے. میں ان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک گنگنائیں.